نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في الكلام المجيد وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني فهما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی بڑھائی کے تمام تر کلمات اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے لیے، جو ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے۔ بے شمار انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کے لیے، جو ہدایت اور رہنمائی کا سرچشمہ بن کے ہمارے لیے آئے۔ میرے عزیز ساتھیوں، بزرگوں اور پردے میں آنے والی اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، قرآن کریم میں سے جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے،
اللہ تعالیٰ نے سبھی کو مخاطب کیا ہے، جتنی بھی انسانیت ہے ساری کی ساری کو اللہ تعالیٰ مخاطب فرما رہے ہیں۔ فرمایا وہ سارے ہو، سارے ہی آ جاؤ، چھوٹے ہو بڑے ہو، مرد ہو عورت ہو، جوان ہو بوڑھے ہو، عمر کے جس بھی حصے میں ہو، سارے کے سارے آؤ۔ آنا کس طرف ہے؟ الی مغفرت، مغفرت کی طرف آ جاؤ، اپنی مغفرت کرواؤ، اپنی بخشش کروا لو، اپنے گناہوں پہ نادم ہو جاؤ، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ لوگوں، یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ سارے ہی آؤ الی مغفرت من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف آؤ۔ انعام کیا ملے گا؟ جب سارے جھکیں گے، سارے سر جھکائیں گے، سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کی طرف آئیں گے، سارے کے سارے جھک جائیں گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، تو انعام کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہیں جنت عطا کر دوں گا، وہ جنت جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ زمین اور آسمان کو ملایا جائے تب اس کی چوڑائی بنتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میں نے ہر کسی کے لیے تیار نہیں کی، یہ نہ کوئی سمجھ لے کہ ہر کسی کو مل جائے گی۔ اعدت للمتقین، یہ صرف متقین کو ملے گی، جو تقوی والے ہیں، جن کے دلوں میں تقوی ہے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو مغفرت کی طرف جھکنے والے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف اور ڈر آ جائے گا، یہ جنت ان کے لیے ہے۔ حضرات، اگر ہم دنیا کا حساب لگاتے ہیں تو ہر بندہ یہ کوشش اور کاوش کرتا ہے، ہر بندہ چاہتا ہے میں تھوڑا سا کام کروں لیکن اس کا مجھے بدلہ زیادہ ملے، اس کا مجھے مزدوری زیادہ ملے، اس کے مجھے پیسے زیادہ ملے۔ کام تھوڑا ہو اجر زیادہ ہو، کام تھوڑا ہو اس کی مزدوری زیادہ ہو، میں آرام سے اے سی کے نیچے بیٹھوں لیکن میرے گھر کا سرکٹ بھی چلنا چاہیے، میرے پاس گاڑی بھی ہونی چاہیے، میرے پاس بنگلہ بھی ہونا چاہیے، میرے پاس اپنی زمین بھی ہونی چاہیے، میرے پاس بینک بیلنس بھی ہونا چاہیے، میں کام بھی زیادہ نہ کروں لیکن میرے پاس روپیہ پیسہ ہو، میرے پاس اچھے دوست و احباب ہوں۔ حضرات، اسی طرح دین کا معاملہ ہے۔ بعض عمل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائے ہیں، اے میری امت کے لوگوں، یہ کام کرنا تمہارا کام ہے۔ دیکھنے کے اعتبار سے، عام فہم کے اعتبار سے وہ کام بڑے ہلکے محسوس ہوتے ہیں لیکن ان کا بدلہ، ان کا اجر، ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو انعام ملتا ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ آئیے صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عملوں میں سے پہلا عمل ہمیں بتلایا اور اس عمل کی طرف ہمارا رجحان کرواتے ہوئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں، جو بندہ اچھی طرح وضو کرتا ہے، پیارا وضو کیا، سنت کے مطابق وضو کیا، وضو تو نماز کے لیے کرنا ہی ہوتا ہے، یا آج کل ماشاءاللہ خوش نصیب لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو تلاوت کرنے کے لیے وضو تو کرنا ہی ہوتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں اچھا وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد جو بندہ پڑھتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، میرے محبوب فرماتے ہیں فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، لوگوں ایسے خوش نصیب کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وضو تو کرنا ہے، کیوں نہ ہو بندہ سنت کے مطابق وضو کرے، اچھا وضو کرے، اچھے انداز میں وضو کرے، ویسا نہ ہو جس طرح صحیح بخاری کے اندر حدیث مبارکہ آتی ہے، آقا علیہ السلام ایک غزوے سے واپس آ رہے ہیں، نماز کا ٹائم ہوا، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا چلیں بھائی نماز پڑھتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے جلدی جلدی وضو کرنا شروع کر دیا اور ایڑیاں خشک رہ گئیں، تو آقا علیہ السلام نے ایڑیوں کی طرف دیکھ کے فرمایا ویل للعقاب، ایسی ایڑیوں کے لیے ہلاکت ہے جو وضو کے دوران سوکھی رہ جاتی۔ اچھی طرح یعنی وضو کرنا چاہیے۔ اور اس حدیث مبارکہ کے الفاظ، جو وضو کرتا ہے اچھے انداز میں وضو کرتا ہے، بہتر وضو کرتا ہے، سنت کے مطابق وضو کیا اور پھر آیا اور اس نے دعا پڑھی اشہد اللہ الہ الا اللہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل گئے۔ اور اگر یہ بندہ آ کر کے 2 رکعتیں ادا کر لیتا ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ما من مسلم یتوضأ فیحسن وضوءا، اے لوگوں، جو بندہ آتا ہے مسلمان، اپنے آپ کو اسلام والا کہلوانے والا،
وہ وضو کرتا ہے فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ اپنے وضو کو اچھا بناتا ہے، بہتر بناتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ثُمَّ يَقُومُ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ پھر وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور کھڑا ہو کے 2 رکعتیں ادا کرتا ہے۔ یہ وضو کی 2 رکعتیں ہیں حضرات، یہ 2 رکعتیں ادا کرتا ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں ایسے بندے کے لیے اللہ جنت کو واجب کر دیتے ہیں، جنت واجب ہو جاتی ہے اس بندے کے لیے۔ حضرات یہ بندہ آیا ہے، آ کر کے اس نے 2 رکعتیں ادا کی ہیں۔ پہلے اس نے اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھا تھا، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل گئے۔ حضرات دروازہ کھل دیا جائے، دروازہ کھل جائے، بندہ گھر میں داخل نہیں ہوتا، گھر میں داخل تبھی ہوگا جب اندر آ جائے گا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وضو کر لو گے دروازہ کھول دیا جائے گا، اب 2 رکعتیں ادا کر لو گے اللہ جنت میں داخل کر دے گا، واجب ہو جائے گی جنت تمہارے لیے۔ اور پھر بندہ اگر آتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا یہ بندہ آیا مسجد کی طرف، اور آیا کس لیے؟ نماز ادا کرنے کے لیے۔ ہم تو آتے ہی نہیں ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں باہر آرام سے، کوئی پرواہ نہیں ہے، حیا علی الصلاۃ کی صدا آتی ہے، حیا علی الفلاح کی صدا آتی ہے، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی۔ محبوب علیہ السلام کا فرمان سنیے حضرات، صحیح الجامع الصغیر کے اندر روایت ہے، میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ فرضی نماز کے لیے مسجد کی طرف آتا ہے، وضو کر کے آتا ہے، جب وہ مسجد میں آ کر کے نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے خوش نصیب بندے کو حج جتنا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ حج جتنا ثواب ملتا ہے، جو فرضی نماز کا اجر ملا ہے وہ علیحدہ ہے، جو فرضی نماز کا اللہ تعالیٰ نے اجر دیا ہے اس کی علیحدہ اجر و ثواب ہے، لیکن یہ صرف آیا اس کی کوشش کی وجہ سے، کاوش کی وجہ سے، یہ جو اس نے کوشش کی، ٹائم نکالا، تجارت کو بند کیا، کاروبار کو بند کیا، یہ مسجد کی طرف آیا، ٹائم نکالا، اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت کی وجہ سے اس بندے کو حج جتنا ثواب عطا کیا ہے۔ اور پھر محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اگر نفلی نماز کے لیے آیا ہے تو اللہ تعالیٰ عمرے جتنا ثواب عطا کرے گا۔ ہائے افسوس، آج کل تراویحاں تو ہو رہی ہیں لیکن مساجد ویران ہیں۔ آج کل نفلی نماز کے لیے مساجد کے اندر انتظام تو موجود ہے لیکن ہم مساجد کی طرف نہیں جاتے۔ ہر روز عمرے کا ثواب ہم لے سکتے ہیں لیکن تھوڑی سی کوشش کر لیں، تھوڑی سی کاوش کر لیں، تھوڑی سی محنت کر لیں، تھوڑا سا اپنے آپ کو تھکا لیں۔ یقین جانیے ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا تھکا لیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہر روز ہمارے نامہ اعمال میں عمرے کا ثواب عطا کر دیں گے، ہر روز عمرے کا ثواب ملے گا۔ ہم پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ بعض جی آئے ہیں، بعض ساتھی تو آتے ہی نہیں ہیں، بعض آتے ہیں فرض پڑے چلے گئے۔ حضرات تھوڑی سی انتظار کریں، کتنا وقت لگتا ہے، یہ تھوڑے سے وقت کے اندر عمرے کا ثواب، فرض پڑھیں گے حج کا ثواب مل گیا۔ لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ جب ٹائم ملا بندے کو آ گیا اور آ کر کے دیکھا جی فرضوں کی جماعت ہو چکی ہے، جی ہو چکی ہے، اپنے فرض ادا کر لیے۔ اور نہیں میرے بھائیوں، یہ بندہ کوشش کرتا ہے، یہ بندہ کاوش کرتا ہے کہ میں جاؤں گا جماعت کے ساتھ نماز ادا کروں گا۔ پتہ ہے جب جماعت کے ساتھ بندہ کوشش کرتا ہے، کاوش کرتا ہے، محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ یہ کوششیں کر کے 40 دن تک فرض نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو 2 چیزوں سے آزاد کر دیتے ہیں۔ یہ بندہ نفاق سے بھی آزاد ہو گیا، یہ بندہ جہنم سے بھی آزاد ہو گیا، جہنم سے بھی آزاد، یہ بندہ نفاق سے بھی آزاد۔ اور پتہ ہے منافقین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل، یہ ظالم لوگ جو منافقت کرنے والے، جو منافق لوگ ہیں، یہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں، ان کو عام عذاب نہیں ہوگا۔ ان کو جس طرح عام ایک بندہ گنہگار ہے اس کو جہنم میں ڈال کے عذاب اس کی بدعمالی کی وجہ سے دیا جائے گا، یہ منافق کو ویسا عذاب نہیں ہے۔ فی الدرک الاسفل، سب سے نچلے گڑھے میں ہوگا یہ بندہ۔ حضرات آگے بڑھیے، آگے والا امر، بندے نے فرض نماز ادا کی، فرض نماز ادا کرنے کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ سبحان اللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، یہ 100 کلمات اس بندے نے پورے کر دیے تو اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں۔ وَلَوْ زَبُدَ الْبَحْرِ، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اس کی خطائیں ہیں اللہ تب بھی معاف کر دیتے ہیں۔ کون دعویٰ کر سکتا ہے مجھ سے گناہ نہیں ہوتا؟ کون کہہ سکتا ہے میں گناہ نہیں کر سکتا؟ حضرات محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں ہر فرض نماز کے بعد یہ کلمات تم کہو،
اللہ تبارک و تعالیٰ تم پہ رحمتیں نازل کر دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پہ پیار کریں گے، محبتیں کریں گے۔ اور کہیں سید الاستغفار کے بارے میں میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ سید الاستغفار صبح کے وقت صدق دل سے پڑھتا ہے، حضرات یہ چھوٹی سی دعا ہے، بندہ صبح کے وقت پڑھ لے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں شام سے پہلے اگر یہ بندہ فوت ہو گیا یہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا، اور اگر شام کو اس بندے نے سید الاستغفار پڑھا ہے اور صبح سے پہلے فوت ہو جاتا ہے تو یہ بندہ تب بھی سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ کتنی خوش نصیبی ہے یہ بندہ یا دن کو فوت ہوگا یا رات کو فوت ہوگا، 24 گھنٹوں میں کسی نہ کسی لمحے بندے نے چلے جانا ہے۔ اگر صبح بھی پڑھا ہے شام کو بھی پڑھا ہے، اگر بندے نے یہ کلمات پڑھے ہیں، اگر بندے نے سید الاستغفار پہ کثرت کی ہے، بندے نے سید الاستغفار ایک دفعہ صبح کو اور ایک دفعہ شام کو پڑھا ہے، بندے کے نام تو جنت ہو گئی۔ آقا علیہ السلام کی گارنٹی ہے، محبوب علیہ السلام کی زبان سے نکلنے والے کلمات ہیں۔ ایک عورت میرے محبوب علیہ السلام کے پاس آتی ہے، حضرات بڑی کمال کی حدیث صحیح الجامع الصغیر کے اندر روایت آتی ہے، آقا علیہ السلام سے آ کے کہتی ہے اللہ کے نبی میں بوڑھی ہو گئی ہوں، جسم میرا بھاری ہو گیا ہے، اللہ کے نبی میں جہاد نہیں کر سکتی، محبوب جی مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیں، اے محبوب جی میں وہ عمل کروں، اس عمل کرنے کی وجہ سے اللہ مجھے مجاہدین جتنا ثواب عطا کرے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میری صحابیہ مجھ سے پوچھنے والی سن لے، میں تمہیں ایسا عمل بتاؤں گا کہ اگر ایک بندہ اللہ کے راستے میں 100 گھوڑے دیتا ہے، ان کی زین دیتا ہے، ان کا ساز و سامان دیتا ہے، جتنا اجر اللہ اسے عطا کرے گا اتنا اجر اللہ تمہیں بھی عطا کرے گا۔ ہاں ہاں محبوب جی یہ عمل تو ضرور بتلائیے، 100 گھوڑے جتنا ثواب ملے وہ اللہ کے راستے میں بندے نے دیا ہو، اس کے اوپر زین بھی ہو، اس کے اوپر ساز و سامان بھی ہو، آقا جی ایسا عمل تو ضرور بتلائیے۔ آقا نے فرمایا 100 دفعہ سبحان اللہ کہا کرو، 100 دفعہ الحمدللہ کہا کرو، اور 100 دفعہ اللہ اکبر کہا کرو، اللہ تمہیں اتنا اجر عطا کر دے گا۔ یہ پڑھا کرو۔ حضرات کون سا مشکل کلمات ہے، کون سے مشکل کلمے ہیں سبحان اللہ کہنا، کون سا مشکل کلمہ ہے اللہ اکبر کہنا، کون سا مشکل کلمہ ہے الحمدللہ کہنا۔ آئیے انہی کلمات کے بارے میں ایک اور حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ من قال لا الہ الا اللہ، جو بندہ ان کے ساتھ لا الہ الا اللہ بھی ملا لیا، کیا مطلب؟ جو بندہ پڑھتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جو بندہ یہ کلمات پڑھتا ہے آقا فرماتے ہیں یہ کلمات آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں، آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، یہ آسمان پہ چڑھتے چڑھتے اللہ کے عرش کے پاس چلے جاتے ہیں، اللہ کے عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں۔ جس طرح شہد کی مکھی کی بنبناہٹ پیدا ہوتی ہے ایسی ایک آواز اور بنبناہٹ پیدا ہوتی ہے، اور یہ بندے یہ جو ذکر ہیں، یہ جو کلمات ہیں، یہ بندے نے منہ سے نکالے ہوئے کلمات سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جس بندے نے یہ کلمات پڑھے ہیں یہ عرش کے پاس جا کے اس بندے کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے نے مجھے پڑھا ہے، اللہ تیری بڑھائی بیان کی ہے، اللہ تیری پاکیزگی بیان کی ہے، اللہ تیری حمدیں کی ہیں، اللہ تیری وحدانیت کا اس نے نعرہ لگایا ہے۔ جو بندہ یہ کلمات پڑھتا ہے محبوب فرماتے ہیں عرش کے پاس اس بندے کا تذکرہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ عمل تو تھوڑا سا ہے، عمل تو قلیل ہے، لیکن اجر دیکھ لیجئے، اس کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ دے رہے ہیں وہ دیکھ لیجئے۔ دنیاوی اعتبار سے تو ہم بڑا کہتے ہیں جی میں تھوڑا سا کام کروں مجھے پیسے زیادہ مل جائیں، کتنی خوش نصیبی ہے اگر ہم یہ کلمات پڑھیں ہمارا تذکرہ آج عرش بری پہ ہونا شروع ہو جائے، کتنی خوش نصیبی ہوگی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا، کچھ عمل ایسے ہیں، محبوب علیہ السلام سے سوال ہوا سب سے بھاری کون سا عمل ہوگا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں نماز سے بھاری، روزے سے بھاری، زکوٰۃ سے بھاری۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ان اعمال سے بھاری ایک چیز ہے۔ آقا جی وہ کیا ہے؟ محبوب فرماتے ہیں لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنا، حسن الخلق، اچھا اخلاق بنا لینا، بہتر اخلاق بنا لینا، اپنے اخلاق کو اچھا کر لینا۔ نماز سے افضل عمل، روزے سے افضل عمل، ان ساری چیزوں سے افضل عمل ہے۔ آقا فرماتے ہیں کل میزان کے اندر سب سے بھاری وزن یہ چیز ہوگی۔ کہیں میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا لوگو کلیمتانی حبیبتانی الی الرحمن ثقیلتانی فی المیزان خفیفتانی علی اللسان
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ لوگوں دو کلمات ایسے ہیں جو اللہ کو بڑے ہی پیارے لگتے ہیں، اللہ کو بڑے ہی محبوب ہیں، اور وہ زبان پہ بندہ ادا کرے بڑے ہلکے محسوس ہوں گے، لیکن کل قیامت کے دن ان کا نامہ اعمال، ان کا ترازو میں وزن بہت زیادہ ہوگا۔ وہ کلمات کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جو بندہ یہ کلمات پڑھتا ہے، جو بندہ ان کلمات کو اپناتا ہے، جو بندہ ان کلمات کی طرف جھک جاتا ہے، جو بندہ ان کلمات کو پڑھتا ہے، آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا افضل العمل، آقا جی بہترین عمل کون سا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینا سب سے بہترین ذکر ہے۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر، سب سے بہتر ذکر، سب سے پیارا اللہ کو لگنے والا، سب سے اچھا اللہ کو لگنے والا، سب سے محبوب اللہ کو لگنے والا کہ بندہ اللہ کی وحدانیت کی گواہیاں دینا شروع کرے، بندہ اللہ کی وحدانیت کی طرف آ جائے۔ حضرات آئیے ان اعمال کی طرف، کہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان نظروں کے نیچے آتا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ مسجد کی طرف آتا ہے، مسجد میں آنا اس کا صرف اس لیے ہوتا ہے کہ میں جا کر کے کوئی دینی تعلیم حاصل کر لوں گا۔ آقا فرماتے ہیں یا دینی تعلیم سکھانے کے لیے آتا ہے یا سیکھنے کے لیے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کتنا اجر عطا کرتے ہیں؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اجر حاج، اس طرح اسے اجر عطا ہوتا ہے جس طرح حج کرنے والے کو اللہ اجر عطا کرتے ہیں۔ آپ تھوڑا سا غور کریں، ذہنوں میں یہ بات لے کے آئیں۔ ایک بندہ آج کل مہنگائی کے اندر 7 لاکھ روپیہ لگاتا ہے، یا اس سے بھی اب تو اوپر چلا گیا ہوگا، 7 لاکھ روپیہ لگایا، مکہ کی طرف گیا، سفر کیا، پہلے 7 لاکھ برداشت کیا، پھر سفر کی صعوبتیں، مشکلات، پھر آگے گیا، حضرات طواف کیا، اس نے یہ کوششیں کی، کاوشیں کی، پھر اس نے صفا مروہ کی سعی کی، وہاں دوڑا، پھر اس نے مقام ابراہیم پہ نفل ادا کیے، پھر اپنا سر منڈوایا، حضرات مزدلفہ میں گیا، عرفات میں گیا، میدانوں کے اندر، تینوں کے اندر جاتا ہے اور جا کر کے کوششیں اور کاوشیں کرتا ہے، تلبیہ پکارتا ہے، پھر بھی اس کی پتہ نہیں حج قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ اللہ کی مرضی پہ منحصر ہے، اس کی نیت پہ منحصر ہے، وہ کتنا مخلص ہو کے گیا ہے، وہ کتنی پکیزہ روزی لے کے گیا ہے۔ حضرات لیکن بندہ اگر یہ مسجد میں آتا ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، میں قرآن سیکھتا ہوں، میں حدیث مبارکہ کی تعلیم لیتا ہوں، اسلامی تعلیم کو میں حاصل کرتا ہوں، وہ آتا ہے اللہ اس بندے کو حج جتنا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ ہم تو یہ روز لے سکتے ہیں، ہمارے حصے میں تو یہ روز آ سکتا ہے، روز آئیں قرآن کی ایک آیت سیکھ لیں، ہر روز آ کر کے قرآن کی ایک آیت کو سیکھ لیں، اور حج جتنا اجر، حج جتنا ثواب، اگر ہم تھوڑی سی کاوش کریں ہم ان عملوں کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ لیکن بد نصیبی یہ ہے کہ ہمارے پاس کاروبار کا ٹائم تو ہے، ہمارے پاس اپنے گھریلو کام کاج کے لیے وقت تو ہے، نہیں وقت تو نماز کے لیے وقت نہیں ہے، نہیں وقت تو نوافل کے لیے وقت نہیں ہے، نہیں وقت قرآن سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ نے یہ نہیں پوچھنا تو نے بنگلہ بنایا تھا یا نہیں بنایا تھا، اللہ نے یہ پوچھنا ہے نمازیں ادا کی تھی یا نہیں کی تھی، اللہ نے یہ پوچھنا ہے قرآن سیکھا تھا یا نہیں سیکھا تھا، اللہ نے یہ پوچھنا ہے حدیث کی تعلیم لی تھی یا نہیں لی تھی، اللہ نے یہ پوچھنا ہے تم سے میں نے زندگی عطا کی تھی، یہ زندگی کہاں خرچ کر کے آئے ہو۔ اور جوانوں آج ہم جوانی پہ بڑا ناز کرتے ہیں، جوانی کو بڑا مان کرتے ہیں، میرے اوپر جوانی ہے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، جوانی کے اندر اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کی حدود کو پامال کرتے ہیں۔ اور جوانوں کل قیامت کے دن اس جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، اللہ تعالیٰ سوال کریں گے بتلاؤ عمر کہاں بسر کی ہے، عمر کے اندر جوانی بھی آ جاتی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں جی جوانی مستانی ہے، جوانی کے اندر پتہ نہیں چلتا۔ اللہ جوانی کے بارے میں دوبارہ سوال کریں گے، عمر کے اندر جوانی آئی ہے لیکن اللہ پھر پوچھیں گے بتلا جوانی کہاں بسر کی، جوانی کو کیسے بسر کیا ہے، لوگوں کی عزتیں دیکھتے ہوئے، لوگوں کی ماؤں بہنوں کی طرف غلط نگاہ دوڑاتے ہوئے، کیسے جوانی کو بسر کیا ہے، اپنی جوانی کو چوکوں چوراہوں پہ کھڑا کر کے کیسے جوانی کو بسر کیا ہے، اللہ کی حدود کو پامال کر کے کیسے جوانی بسر کی ہے تو نے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کر کے،
कैसे जवानी को बसर किया है, उस तरफ गया है या अल्लाह की फर्मा बरदारी की तरफ आया है, नमाजें पढ़ी हैं, रोजे रखे हैं, या अल्लाह तबारक व तआला की हदूद की तरफ झुका है, अल्लाह के कवानीन का ख्याल किया है। अगर ऐसा करेगा, महबूब फरमाते हैं ये जवान जो जवानी के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करता है, चाहे मर्द है या औरत है, जवानी के अंदर अल्लाह की इबादत की, आका फरमाते हैं कल क़यामत के दिन ये सूरज सवा नेज़े के फासले पे होगा, अल्लाह के अर्श के अलावा या अल्लाह के साये के अलावा कोई साया नहीं होगा। और इस खुश नसीब को अल्लाह तबारक व तआला अपने अर्श का साया नसीब कर देंगे जो जवानी के अंदर इबादत करता है। जवानी के अंदर हम भूले हुए, इसका यह भी मतलब नहीं है कि बूढ़े बिल्कुल पीछे हो जाएं कि जी बूढ़ों का कौन सा तज़किरा है। आपने भी जवानी को बसर किया है, आप भी जवानी से गुजर के आगे बढ़े हैं। अगर जवानी में इबादत नहीं की, अब तौबा कर ले, अल्लाह के सामने झुक जाएं। ये महीना है, ये माह मुकद्दस है, इसमें जन्नत के दरवाजे खुले हुए हैं, जहन्नम के दरवाजों को अल्लाह ने बंद कर दिया है, आसमान के दरवाजे खुले हुए हैं। जो रोजा रखता है, जैसे ही दुआ करता है, डायरेक्ट अल्लाह के अर्श पर जाती है। और महबूब फरमाते हैं जो बंदा रोजा रख करके दुआ करता है, वो जो भी दुआ करता है अल्लाह उसे कबूल कर लेते हैं। दुआ करें, अपने अमाल की इस्लाह की दुआ करें। अपने दिलों के ऊपर, मेरे दिल के ऊपर जंग आ चुका है, आपके दिल जंग आलूद हो चुके हैं। हम अपने दिलों की इस्लाह की जरूरत है, हमें अपने दिलों के इस्लाह की जरूरत है। आका अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक या अला अताइक। हज़रात महबूब फरमाया करते थे ऐ दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पे साबित कदम रखना। कौन कह सकता है महबूब अलैहिस्सलाम से नाउज़ बिल्लाह कोई खता सरदर्द हो सकती है? वो मासूम हस्ती। हजरात मुझे हुक्म है गुनाह के करीब नहीं जाना, आपको हुक्म है गुनाह के करीब नहीं जाना। अल्लाह ने गुनाह को हुक्म दे दिया था, मेरे महबूब के जस्ते अतहर की तरफ नहीं आना। हजरात वो हस्ती कहती है, वो हस्ती अल्लाह से गिड़गिड़ा रही है या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। क्या हमने कभी ये दुआ की है? क्या हम कभी अल्लाह की तरफ झुके हैं? क्या हमने कभी अल्लाह की अताअत की दुआ की है? क्या हमने कभी अल्लाह की फरमा बरदारी की ये दुआ की है? अल्लाह अपनी फरमा बरदारी पे हमें साबित कदम कर दे, अल्लाह अपनी फरमा बरदारी पे हमें इस्तिकामत अता कर दे। हजरात ये चीजें ज़हनों में ले लें, ये चीजें ज़हनों में बिठा लें। हम ये दुआ करेंगे, अल्लाह हमारे दिलों को फेर देगा। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना। अल्लाह ने जहां दुआओं का तज़किरा किया, फरमाया उनकी एक दुआ ये भी होती है कि अल्लाह हमारे दिलों को हदायत देने के बाद फेर ना देना, हमारे दिल कहीं हदायत की तरफ से फिर न जाएं। हजरात इसलिए इन दुआओं को अपनाइए, इन दुआओं की तरफ झुकिए। आइए इस दीन की तरफ। आखिरी हदीस मुबारका जो मैं आपकी तरफ रखना चाहता हूँ, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फजर की 2 रकतों के बारे में मेरे महबूब ने फरमाया था, रकाअतैन, 2 रकतें ऐसी हैं, 2 रकतें ऐसी हैं, खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, जो मुझे दुनिया और व मा फीहा से बेहतर लगती हैं। एक तरफ दुनिया को रखा जाए और जो कुछ दुनिया के अंदर है सब की सब को रखा जाए, एक पलड़े के अंदर ये सारी चीजें हों। आका फरमाते हैं फजर की 2 सुन्नतें, फर्ज की तो फजीलत ही अलहदा है, वो तो बहुत ज्यादा फजीलत, 2 सुन्नतों का तज़किरा हुआ कि ये हों, तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मुझे ये 2 सुन्नतें पढ़ना ज्यादा महबूब भी है, ज्यादा मुझे पसंद भी है, सबसे बेहतर मुझे लगता है, सबसे अच्छा लगता है। लिहाजा हमें चाहिए हम इन अमाल की तरफ झुकें। जहां फर्ज नमाज पढ़ने के लिए हम मसाजिद की तरफ आते हैं, ये जहन में फजीलत रख लें, आज के बाद आप जब भी मस्जिद की तरफ आए आपके जहन में ये फजीलत हो, मैं इंशाअल्लाह खालिसतन अल्लाह के लिए फर्ज नमाज अदा करूंगा, अल्लाह मुझे हज जितना सवाब अता करेगा। और आजकल आपके लिए खुसूसी पैकेज है, आपके लिए खुसूसी अल्लाह की रहमत है। आजकल अल्लाह ताला खुसूसी रहमत में है, रहमत जोश मार रही है। अल्लाह रहमतों को वसी किए हुए है कि बंदो आ जाओ जल्दी करो, सारे के सारे आओ। आजकल तो वैसे अल्लाह की रहमतें ज्यादा वसी हुई पड़ी हैं। आम दिनों में हम आमाल करेंगे, अल्लाह ताला 10 से लेकर के आगे बढ़ते बढ़ते 70 गुना तक हमारे अमाल का बदला देंगे। लेकिन आजकल हम अमल कर रहे हैं, अल्लाह 70 से शुरू करके 700 गुना तक हमारे अमाल को ले जाएंगे। लिहाजा कावश कीजिए, कोशिश कीजिए, झुकिए इस तरफ। हजरात रहमतों के खजानों को लूट लीजिए। हमारी सेल लगी हो, हम तोड़ते हैं, भागते हैं, सेल के अंदर से सस्ती चीजें मिलेंगी। आज अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने सेल लगाई है, मैंने सेल तुम्हारे लिए लगा दी है, लोगों इस सेल को लूट लो, इस सेल की तरफ आ जाओ, इस सेल की तरफ झुक जाओ, आ जाओ। सबको अल्लाह बुला रहे हैं,
وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، لوگوں اپنے رب کی مغفرت کی طرف، اپنے رب کی بخشش کی طرف جھکو، اپنے آپ کو جھکا لو، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنوں میں مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔